تو روزہ چونکہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون سے اس کا جو مقصد بیان فرمایا وہ مقصد بھی بہت عظیم بیان فرمایا۔ تقوی کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیغمبر مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجئے جس کی بعد مجھے کسی دوسری نصیحت کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، ہر حال کے اندر، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مختصر سے نصیحت فرمائی۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ تقوی ہی ہے جس کی دم سے انسان بنتا ہے اور مسلمان بنتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیا ہے، یعنی اپنے آپ پہ دوسرے کو ترجیح دینا، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ بڑا مشہور ایک واقعہ آتا ہے روایات میں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بچے بیمار ہیں، منت مانگی۔ منت کیا مانی کہ جب بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، حضرت فاطمہ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تندرست ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا تم روزے رکھو گی تو میں بھی روزے رکھوں گا۔ ساتھ جو گھر کی باندھی تھی انہوں نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی۔ اسی طرح امام حسن اور حسین تھے، انہوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھ لیا، گھر والوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب وہاں سحری کیا تھی، ہمارے ہاں تو ہزاروں قسم کے آئٹم ہوتے ہیں، وہاں کیا ہے صرف پانی ہے اور صرف نمک ہے۔ یہ نمک چکھا، پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ افطاری کے لیے بچوں کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے، ابھی تازے بیماری سے اٹھے، روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا ہے، لہذا افطاری کے لیے کچھ انتظام کریں۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مزدوری کے لیے۔ حضرت علی چلے گئے محنت مزدوری کے لیے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر حضرت علی المرتضیٰ نے مزدوری کی۔ اس نے مزدوری میں اجرت کے طور پر چند کلو کھجوریں دی۔ حضرت علی نے وہ کھجوریں بازار میں بیچی اور اس کا آٹا لے کر، وہ جو کا آٹا ہوا کرتا تھا وہ آٹا لے کر گھر پہ پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائی اور کھانا جب تیار ہو گیا، مغرب کا جب وقت ہوا، دسترخوان پہ بیٹھے، ابھی اذان کا وقت ہونے والا ہے، روزہ کھلنے والا ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ کسی نے دروازہ بجایا، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں ہوں ایک محتاج، ایک فقیر۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیا کہ اپنے حصے کی جو روٹی تھی نا وہ اٹھا کے باندھی کے حوالے کر دی، جس کا نام تھا فضا، کہا جاؤ یہ اس سائل کو دیو۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے حصے کی روٹی دی تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس باندھی کی جھولی میں ڈال دی کہ میری طرف سے یہ بھی دے دو۔ اب حضرت فاطمہ پہلے بھی فاقے سے، حضرت علی المرتضیٰ پہلے بھی فاقے سے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ کیسے رکھا ہے؟ سحری کے اندر نمک چکھا ہے، پانی پیا ہے صرف، یہ روزہ رکھنے کی ترتیب تھی۔ اب افطاری کے اندر کیا ہے؟ ایک روٹی اور کچھ سالن ہے، لیکن اس پر بھی ایثار دیکھیے، وہ کہہ رہی یہ بھی فقیر کو دے دو۔ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین وہ بھی اٹھے اور اپنے اپنے حصے کی روٹی باندھی کی جھولی میں ڈال دی۔ اور پھر کیا اتفاق ہوا کہ باندھی نیچے جھکی، دسترخوان سے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، وہ بھی اپنی جھولی میں ڈال لی۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ ہم نے تو اپنے حصے کی روٹی دے دی، تم اپنے حصے کی روٹی کیوں دے رہی ہو؟ تو باندھی نے کہا آقا میں اپنے حصے کی روٹی اس لیے دے رہی ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی نہیں، علی کے گھر والے نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ صرف کسی ایک صحابی کی نہیں بلکہ ہر صحابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی تھی۔ اور یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں تقوی ہوگا تو ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں میدان جنگ کی طرف نکلا، پانی کا مشکیزہ میں نے اٹھایا ہوا کندھے پہ،
اپنے چچا بھائی کی تلاش میں، ہو سکتا ہے زخمی ہو تو چلو انہیں پانی پلا دوں. میدان جنگ میں پہنچا تو مجھے ایک جگہ اپنے جو بھائی تھے وہ زخمی پڑے تڑپتے ہوئے نظر آئے. میں ان کے قریب گیا، ان سے بات چیت کی. وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس قدر زخمی تھے کہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی پانی پیو گے؟ تو ایسے گردن انہوں نے ہلائی. میں نے پانی کا مشربہ جیسے ہی قریب کیا، اتنے میں دوسرے صحابی کی آواز سنائی دی. تو کہتے ہیں آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پانی سے مشکلے سے منہ ہٹا لیا اور اشارہ کیا کہ مجھے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. صحابی کہتے ہیں میں جلدی میں اس کے پاس پہنچا. انہوں نے مشکلے کو ابھی قریب کیا ہی تھا کہ اتنے میں تیسری جگہ سے آواز سنائی دی. انہوں نے بھی اپنی گردن پھیر لی کہ میں پہلے پانی نہیں پیوں گا، پہلے ان کو پانی پلاؤ. جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کا سانس نکل چکا، جام شہادت نوش کر چکے تھے. جن کی تمنا یہ تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، آپ علیہ السلام کے دیوانے، آپ علیہ السلام کے جانثار میدان جنگ میں آخری وقت کے اندر بھی دوسرے کا خیال کر رہے ہیں. یہ ہے ایثار کا جذبہ جو تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد روزے کا کیا بیان فرمایا؟ تقوی اگر انسان میں ہے تو انسان ہے، تقوی اگر مسلمان میں ہے تو مسلمان ہے. تقوی اگر نہیں ہے تو ایسے سمجھو بے جان ہمارا جسم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تقوی ایمان کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. تو فرمایا کہ جب میں تیسرے صحابی کے پاس پہنچا تو جام شہادت نوش کر چکے تھے. وہاں سے دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی روح نکل چکی تھی. وہاں سے اپنے بھائی کے پاس آیا تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی. اب جاتے جاتے بھی دنیا کو وہ یہ پیغام دے گئے کہ اپنی ضرورت کا خیال کرنا یہ تو حیوان بھی کرتا ہے. اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر کلمہ اترا ہوا ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کے دل کے اندر محبت رسول ہو. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کا مقصد تو جو بیان فرمایا وہ بھی بہت عظیم بیان فرمایا روزے کی فرضیت اس لیے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو. اب یہ تقوی والی اگر ہمارے دلوں میں صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسے سمجھیں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ بے جان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں تقوی کی صفت لانے کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے.